وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، وہ جھنڈا نائبین احمد مختار کا جھنڈا، خدا شاہد کہ وہ تھا سید الابرار کا جھنڈا، وہ لہراتا ہے جھنڈا دیکھیے مردان غازی کا نشان ہے جو کہ اصحاب نبی کی پاک بازی کا نشان، جمعیت علماء کے دینی رہنماؤں کا علم اسلام کے شہدائیوں کے پیشواؤں کا، وہ جھنڈا یادگار فتح مکہ آج لہرایا، ستارہ قوم کی قسمت کا یعنی آج پر آیا، خدا کا ہے کرم مجھ پر، نوازش ہے یہ اخلاق کی، خدا کا ہے کرم مجھ پر، نوازش ہے یہ اخلاق کی، میں تم سب کی محبت میں تم سب کی محبت میں چنچوٹی گاؤں آیا ہوں، میں تم سب کی محبت میں چنچوٹی گاؤں آیا ہوں۔ مدینے میں اگر جاؤ، مدینے میں اگر جاؤ گیا نہ بھول جاؤ گے، مدینے میں اگر جاؤ گیا نہ بھول جاؤ گے، مدینے میں اگر جاؤ گیا نہ بھول جاؤ گے، نبی کی نعت سن لو گے، نبی کی نعت سن لو گے تو گانا بھول جاؤ گے، نبی کی نعت سن لو گے تو گانا بھول جاؤ گے، اور یقین ہو جائے گا جس دن ہے جنت ان کے قدموں میں، یقین ہو جائے گا جس دن ہے جنت ان کے قدموں میں، تو پھر ماں باپ کو اپنے، تو پھر ماں باپ کو اپنے ستانا بھول جاؤ گے، تو پھر ماں باپ کو اپنے ستانا بھول جاؤ گے، نبی کی نعت سن لو گے تو گانا بھول جاؤ گے۔
سارا زمانہ جان رہا ہے، سارا زمانہ جان رہا ہے، کیسے رہے اجداد، جمعیت زندہ باد، جمعیت زندہ باد۔ میرے بزرگوں کی محنت سے، میرے بزرگوں کی محنت سے ملک ہوا آزاد، جمعیت زندہ باد، جمعیت زندہ باد۔ جا کے حسین احمد مدنی کی تم تاریخ اٹھاؤ، تم تاریخ اٹھاؤ، جا کے حسین احمد مدنی کی تم تاریخ اٹھاؤ، تم تاریخ اٹھاؤ۔ جنگ آزادی کی محنت دنیا کو بتلاؤ، دنیا کو بتلاؤ۔ کالا پانی کس نے جھیلا، یہ تو ذرا سمجھاؤ، یہ تو ذرا سمجھاؤ۔ عزم ارادہ دیکھ کے جن کی، عزم ارادہ دیکھ کے جن کی خود بولا جلاد، جمعیت زندہ باد، جمعیت زندہ باد، جمعیت زندہ باد۔ فرقہ پرستوں کی سازش میں جانے کتنے جھیل گئے، فرقہ پرستوں کی سازش میں جانے کتنے جھیل گئے، جانے کتنے جھیل گئے۔ دہشت گردی، دہشت گردی، دہشت گردی کے الزام میں جانے کتنے جیل گئے، جانے کتنے جیل گئے۔ مولانا محمود مدنی کے فرقہ پرستوں کی سازش میں جانے کتنے جھیل گئے، جانے کتنے جھیل گئے۔ دہشت گردی کے الزام میں جانے کتنے جیل گئے، جانے کتنے جیل گئے۔ مولانا محمود مدنی کے، مولانا محمود مدنی کے دم سے ہوا آزاد، جمعیت زندہ باد، جمعیت زندہ باد۔ اور یہ آپ دربار صاحب ہیں، اس وقت یہ بھی گاڑی چلا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اپنے بچے کے ساتھ کرنے کا اور یہ مولانا عثمان صاحب جو ہمارے بچے کے استاد ہیں، اور یہ آپ عزیز بھائی ہیں جو یہ جماعت کے اسلام ویر کی ہڈی ہیں، اپنی چوٹی کے سرجن ہیں، عبدالرحمان کی خوف سے ہی الحمدللہ تعلقات ہیں۔ اور یہ نسل عالم ہے، یہ بھی بہت طرح کے رہتے ہیں، اپنے دیہات سیتامڑھی کے ہیں، اور کیا بولتے ہیں اپنے میاں اور نظر بہاری ان کے داماد، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے گاؤں کے ہیں، بیچارے مہمان ہیں، اور یہ ہمارے مہمان ہیں جو پہلے پانڈیولی میں رہتے تھے، اور ہمارے قاضی قریب اور دوستوں میں جو بھی زندگی میں رہتے ہیں۔ یہ سب تو خیر ہمارے بچے ہیں مدرسے کے، اور یہ مفتی صاحب ہیں، مفتی محمد لوگ دیکھ رہے ہیں، میں گھوم کے تعارف کر رہا ہوں، نہیں جانتے۔ یہ بھی ہمارے استادوں میں سے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی ہمارے استاد ہیں۔ یہ شمیم صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری موجودہ ہے، ان کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ اور یہ قاری ریاض صاحب جو کاشی میں چلائے گئے تھے، جو بھی سنچری میں رہ رہے ہیں، ہاں یہ دیکھیں گے تو یہاں شروع کیا ہے اور یہ سلیم صاحب جو موجودہ اور یہ قاری صاحب آتے رہتے پروگرام میں۔
اور یہ ہمارے جاوید بھائی ہیں مسجد عبدالرحمان کی اور ذمہ داروں میں سے سنیل بھائی شاہ ہیں اور ان کی جدوجہد سے میں قائم ہوں. سنیل بھائی نے خود بھی مجھے بتایا یہ بات کو کہ جاوید بھائی میرے پاس آئے تھے اور ساری داستان سنائے. اس طرح سے مجھے کہنا محسوس ہوا. پھر میں نے کوشش کی کہ جاوید بھائی وہاں دلی مدرسے میں ہم لوگوں نے نماز پڑھا. یہ مولانا انوار صاحب ہم لوگوں کے ساتھ حسن کمال صاحب ہمارے مہمان ہیں. اور میں یہاں اس مدرسے کا ایک چھوٹا سا خادم ہے. یہ مدرسے کو دیکھ بھال کر رہا ہوں چلا رہا ہوں. آئیے بھائی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین کے ایک اہم کام کو لے کر جس کا عنوان ہے خدمت خلق، اللہ نے فکر کرنے کی اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ. دنیا کی ہر مخلوق چھوٹی ہو بڑی ہو یہ سب اللہ کی کے کنبہ ہے، اللہ کا یہ کنبہ ہے. اور جس طریقے سے ہر آدمی کی خواہش اور طلب ہوتی ہے کہ ہم اپنے کنبہ کو اچھا دیکھیں، بہتر دیکھیں، خوشحال دیکھیں، کسی طریقے کی کسی پریشانی میں نہ دیکھیں. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے سے اپنے امت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی ہر مخلوق ایک کنبہ ہے اور اس کے دکھ اور سکھ میں تمہیں شرکت کرنی ہے. اور یہ وہ کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. ایک دوسری حدیث ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں سب سے اچھا سب سے بھلا انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، جو ایک دوسرے کی ذات کو نفع پہنچانے کی کوشش میں لگا رہے اور اس کام کو اپنا مشن بنا لے. تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ زمین پر سب سے اچھا انسان ہے. ہم سب اس وقت جو ہے جمعیت علماء ہند جو ملک کی ایک بڑی منظم اور مشہور و معروف تنظیم ہے اور جس کی شاخائیں ملک کے ہر ضلع سے لے کر شہر سے لے کر گاؤں اور دیہات تک قائم ہے. آپ کا یہ علاقہ چنچوٹی جو بمبئی شہر کے مضافات کا علاقہ ہے، جب یہاں ایک آبادی کا سلسلہ شروع ہوا، لوگ یہاں بسنے لگے تو ذمہ داروں کی یہ خواہش ہوئی، بالخصوص جو جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر ہیں حافظ ندیم صدیقی صاحب، تو ان کی یہ خواہش رہی، چونکہ میں ضلع پال گھر کا صدر ہوں، کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی خصوصی طور پہ آبادی ہے وہاں آپ جمعیت کے پیغام کو پہنچائیں، جمعیت کو لے کر کے جائیں اور وہاں اس کی شاخ کو قائم کریں تاکہ کام کرنے میں آسانی ہو. گزشتہ 3 سال پہلے جب یہی سلسلہ تھا، جمعیت کا ایک اصول ہے کہ ہر 3 سال میں ایک باڈی کی تجدید ہوتی ہے، اس کا پھر سے الیکشن ہوتا ہے. تو 3 سال پہلے یہی موقع چل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس حلقے میں ماشاءاللہ مسلمان آباد ہو گئے. میں نے مولانا اخلاق صاحب قاسمی کو فون کیا کہ اس حلقے میں جمعیت کی ایک برانچ قائم ہو جانی چاہیے، یہاں کے مسلمانوں کو اس سے جوڑنی چاہیے. تو مولانا اس وقت مولانا بھی شاید نئے تھے، ادارہ بھی نیا تھا، تو اپنے حساب سے ماشاءاللہ انہوں نے ہمت کی، کچھ لوگوں کو جوڑا اور الحمدللہ پھر یہ دھیرے دھیرے یہاں کی جمعیت جو ہے مرکزی جمعیت سے جڑی اور پھر یہ رپورٹ جاتی رہی کہ ماشاءاللہ اس حلقے میں 4-5 مسجدیں ایسی ہیں جہاں ساتھی لوگ ہیں، دین کا کام ہو رہا ہے، لوگ جو ہے آپس میں بھائی چارہ کے ساتھ رہ رہے ہیں، کسی طرح کا کوئی تناؤ کشیدگی نہیں ہے. اس طریقے کی ہم لوگ رپورٹ معلوم کرتے رہے، رپورٹ آتی رہے.
یہ اللہ کا شکر ہے کہ ملک کی ایک وہ تنظیم جو 1919 میں قائم ہوئی. کب قائم ہوئی ہے؟ یہ وہ تنظیم ہے جو آزادی سے بہت پہلے سن 1919 میں جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا تھا. RSS کا قیام 1921 میں، لیکن RSS سے پہلے جمعیت علماء قائم ہوئی ہے. اور اسی تنظیم کو دیکھ کر کے ان لوگوں کو یہ حوصلہ ملا کہ ہم لوگ کیوں نہیں قائم کریں. یہ ملک کی سب سے قدیم تنظیم ہے جمعیت علماء ہند. اور آپ کو یہ جان کر بڑا حوصلہ ملے گا کہ ملک کی آزادی میں اس تنظیم نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے، بہت بڑا رول ادا کیا ہے اس تنظیم نے، جمعیت علماء ہند نے. ریشمی رومال ایک تحریک آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں گے. وہ ریشمی رومال تحریک جو خاموشی کے ساتھ ریشم کے کپڑے پہ ایسے خط لکھے جاتے تھے جس کو دوسرے نہ پڑھ سکے اور کسی کے ہاتھ میں چلا جائے تو اس کو اس تحریر معلوم نہ ہو سکے، ایسی گپ چپ تحریر انگریزوں کے خلاف لکھی جاتی تھی. اور ان لوگوں کو جو آزادی کے متوالے تھے ان تک یہ تحریریں پہنچائی جاتی تھی کہ انگریزوں کو ملک سے بھگانا ہے اور اپنے ملک کو آزاد کرنا ہے. اس ریشمی رومال تحریک کو چھیڑنے والے کرنے والے لوگ یہی جمعیت کے لوگ تھے. تو ملک کی آزادی میں جب تک یہ ملک آزاد نہیں ہوا، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جمعیت علماء ہند جو ہے ملک کی آزادی کے لیے لڑتی رہی، کام کرتی رہی. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو ملک کے پہلے ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ جمعیت علماء ہند کے لوگ ہیں. اور سب سے بڑا کام جمعیت نے یہ کیا کہ جب یہ ملک آزاد ہوا اور اس کا دستور بنا کہ بھئی ملک تو ہم نے انگریزوں سے آزاد کرا لیا، لیکن اب اس کا رول جو ہوگا، حکومت چلانے کا رول، ریگولیشن اور قانون جو بنے گا، ضابطہ بنے گا، وہ کیسا بنے گا. تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سربراہی میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اس کمیٹی میں جمعیت علماء ہند کے 2 لوگ تھے. ایک تو مولانا ابوالکلام آزاد جو کانگریس میں بھی تھے اور جمعیت کے بھی رکن تھے، اور اس وقت جمعیت کے صدر ہوا کرتے تھے حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کمیٹی کے ایک ممبر بنے. اور ممبر بننے کے بعد حالانکہ اس وقت لوگوں کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ اب جب پاکستان کا بٹوارا ہو گیا، مسلمانوں نے پاکستان لے لیا، یہاں کے لوگ جب پاکستان ہجرت کر گئے، تو اب جس طریقے سے پاکستان اسلام کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے، تو اب اس کو جو ہے نا سیکولرزم ایک ملک نہیں بننا بلکہ ہندو راشٹر بننا ہے. لیکن چونکہ جمعیت نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نے، مولانا حسین احمد مدنی نے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے، مولانا محمود حسن دیوبندی نے، تو لوگوں کے سامنے یہ چیزیں تھیں کہ نہیں، لوگوں نے بڑا کام کیا ہے اور یہ کہہ رہے کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے، ہم نے اپنے وطن کو آزاد کرایا ہے، ہم یہی پیدا ہوئے ہیں اور یہی مریں گے اور یہی رہیں گے. یہ لوگ اس بات پہ ڈٹ گئے، تو ڈٹنے کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہندو راشٹر بنایا جائے. پھر یہ ہوا کہ اس کا دستور ایک سیکولر دستور بنے گا. گاندھی جی نے بھی اس کو قبول کیا، پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی قبول کیا، چونکہ گاندھی جی کو خلافت تحریک نے ہی پورے ہندوستان میں گھمایا تھا. خلافت تحریک کے ذریعے پورے ہندوستان کو انہوں نے سفر کیا تھا جب وہ افریقہ سے لوٹے تھے اور یہی اسی بمبئی کے سرزمین پہ آئے تھے. مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی گوہر اور ان کی والدہ اماں بھی یہ لوگ خلافت کے بنیادی لوگ تھے. تو یہ لوگ جانتے تھے کہ ان مسلمانوں کی قربانی ہے. تو الحمدللہ جب اس ملک کا دستور بنا تو ان 2 حضرات کی کوششوں سے مسلمانوں کی عام رعایت کرتے ہوئے ایسا دستور بنا جس میں مسلمانوں کو اس کے مذہبی حقوق دیے گئے اور جتنی بھی اقلیت کی برادری یہاں رہتی ہے سب کو اس کے حقوق دیے گئے. 2 طرح کے قانون ہوتے ہیں. ایک قانون کا تعلق ہوتا ہے معاشرت سے، زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ اور عبادت، اور ایک قانون ہوتا ہے فوجداری جس میں گناہوں پر سزا. تو گناہوں پر سزا جو اسلام کے ہیں وہ قانون تو قبول نہیں کیا گیا، کا ایک نیا قانون بنے گا اس کا. لیکن جو مسلمانوں کے اپنے آئلی قوانین ہیں، شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا، طلاق دینے کا، ہبہ کرنے کا، وراثت دینے کا، وصیت کرنے کا، عبادتوں کا، ان ساری چیزوں کا خیال دستور میں رکھا گیا.
اور الحمدللہ اس طریقے سے ہمارے ملک کا ایک دستور بنا، سیکولر دستور بنا. اس دستور سازی میں جمعیت علماء ہند کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے، اس کو قبول کرنا ہے. اگر اس وقت ہمارے اکابر اگر اس پر دھیان دیے نہ ہوتے اور صرف جو ہے اپنی عبادتوں میں ہی صرف لگے رہتے، خانقاہوں میں بیٹھے رہتے، تو نہ معلوم کیسا دستور بن جاتا. اور جب دستور ایک بار بن جاتا تو اس کی روشنی میں ہمیں جینا پڑتا. تو ایسے موقع پر الحمدللہ علماء ہند نے، جمعیت علماء کے کارندوں اور نمائندوں نے بیداری کا حق ادا کیا اور ملک کا ایک سیکولر دستور بنایا. جب ملک آزاد ہو گیا، دستور بن گیا، تو جمعیت نے یہ کہا کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اب ہم خدمت کریں گے. اب ملک آزاد ہو گیا، اب سیاست نہیں. اس کی دو وجہ تھی. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آزادی کے بعد پارٹیشن ہوا ہے تو اکثر بڑے مسلمان، بڑے خاندان کے لوگ چلے گئے، چودھری لوگ. بچے کون؟ دبے کچلے مسلمان. تو اب ان دبے کچلے اور لوٹے پٹے مسلمانوں کو کون بساتا؟ تو ان کے لیے کہا اب ہمیں خدمت کرنا ہے. گاؤں گاؤں میں مسجدوں کا قیام ہو، گاؤں گاؤں میں مدرسوں کا قیام ہو، گاؤں گاؤں میں جو ہے بچوں کے پڑھنے کے لیے مکاتب کا نظام ہو، اور جہاں مسلمان کمزور ہیں ان کی بعض آباد کاری کی فکر کی جائے. ان فکروں کو لے کر پھر جمعیت علماء نے اس مشن پہ کام کیا اور آج تک جمعیت علماء یہ کام کر رہی ہے. آپ اخبار پڑھتے ہوں گے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ، کہ جب جب مسلمانوں کے ساتھ جہاں کہیں بھی جس طریقے کے حالات پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ جائیں، برادران وطن کے ساتھ بھی کہیں سیلاب اگر آیا ہو، آپ دیکھیں گے جمعیت کے لوگ وہاں پہنچ کر جہاں وقتی طور پہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اگر گھر کی ضرورت ہے تو گھر بنا کے بھی دیتے ہیں. دہلی کا فساد ہوا، وہاں بہت ساری مسجدیں جلا دی گئی. آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں، ساری مسجدوں کو جمعیت والوں نے بنایا اور مکاتب بھی قائم کیا. کیرلا میں سیلاب آیا، بہت ساری مسجدیں سیلاب کی نظر میں ہو گئی، بہت سارے لوگوں کو، ہندو مسلم سب کے گھر اجڑ گئے. جمعیت نے اس کام کا بیڑا اٹھایا. گجرات کا زلزلہ آیا، جمعیت نے ایک بڑا کام کیا، پوری کی پوری ایک بستی کالونی بنا دی. آپ پورے ملک کی تاریخ، بھیونڈی کا فساد دیکھ لیں، جمشید پور کا فساد دیکھ لیں، فیروز پور کا فساد دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو اجاڑنے کی کوشش کی گئی، مسلمان جمعیت نے آپ ہی سے لے کر آپ ہی کو کہہ کر مسلمانوں کو آباد کرنے کی کوشش کی، اور جمعیت اس کام پہ الحمدللہ لگی ہوئی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2014 کے بعد سے، بلکہ اس سے پہلے ایک سلسلہ شروع ہوا 2003 کے بعد سے، کہ معلوم اجمیر میں بم دھماکہ ہو رہا ہے اور گرفتار کون ہو رہا ہے؟ مسلمان ہو رہے ہیں. مالیگاؤں عیدگاہ میں بلاسٹ ہو رہا ہے، گرفتار کون ہو رہا ہے؟ مسلمان ہو رہے ہیں. مسلمانوں کے گھر میں بم پھوڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ہی گرفتار کیا جا رہا ہے. تو جمعیت کے ذمہ داروں نے یہ محسوس کیا کہ اس طریقے سے تو ہماری نوجوان نسلوں کو تباہ کر دیا جائے گا. تو جمعیت نے ایک اعلان کیا کہ ہم بے گناہوں کی لڑائی لڑیں گے، جو گناہگار اس کی نہیں، لیکن ایسے نوجوان اور ایسا مسلمان جو بلا کسی جرم کے اگر قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہا، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے، تو ہم اس کی لڑائی لڑیں گے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ شاہد صدیقی صاحب اسی بمبئی میں بیرسٹر ایک وکیل تھے، مسلمان تھے، اور جمعیت کی طرف سے اس کیس کو لڑ رہے تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا. اب تک 14 وکلا شہید کر دیے گئے، لیکن جمعیت نے ہمت نہیں آئی، کہا نہیں ہم تو لڑیں گے. اور آج بھی ہم لڑ رہے ہیں. کل بھی آپ نے خبر سنا ہوگا کہ اتراکھنڈ کے 2 مسلمان کو ماشاءاللہ جمعیت کی کوشش سے، مولانا محمود مدنی کی کوششوں سے رہائی ملی. تو اس طریقے کی جمعیت لڑائی لڑ رہی ہے. ابھی آپ نے اتراکھنڈ میں دیکھا، یو پی میں دیکھا، بہت سارے مدرسوں کو تالے لگا دیے گئے. اتراکھنڈ میں بہت سارے مسجدوں میں تالے لگا دیے گئے. جمعیت نے اس کی لڑائی لڑی ہائی کورٹ میں اور کہا کہ جب ہمارا دستور یہ اجازت دیتا ہے کہ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی اور عبادت کرنے کی آزادی، پھر یہ ظلم کیوں؟ لڑائی لڑا کورٹ میں، کلکٹر سے ماشاءاللہ وہاں بھی تالا کھلنا شروع ہو گیا الحمدللہ. تو یہ آپ ایک ایسی تنظیم کے حوالے سے یہاں آپ سب جمع ہوئے الحمدللہ، جو تنظیم اپنے سے ملک میں نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی اپنے نام سے جانی اور پہچانی جاتی، جمعیت علماء ہند، جس کا کام ہے ملت کی آبیاری، ملت کی سرفرازی، ملت کی خدمت، ملت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا. اور یہ تنظیم اس لیے جگہ جگہ قائم کی جاتی ہے، ہر شہر میں، گاؤں میں قائم کی جاتی ہے، تاکہ ان کی رپورٹ جمعیت کے پاس رہے
اور اگر کبھی کسی طریقے کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو جمعیت فوری طور پہ اقدام کرے اور کام کرے وہاں، بس اور کوئی مقصد نہیں کہ مسلمان کہاں آباد ہے، کس جگہ آباد ہے، کتنی آبادی ہے، اس کی رپورٹ دفتر میں ہونی چاہیے۔ اور اگر کبھی خدا نخواستہ کچھ واقعہ پیش آتا ہے تو جمعیت فوری طور پہ وہاں آئے، قدم بڑھائے اور کام کرے، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ آپ کا تحفظ مقصود ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہے محفوظ رہے اور اپنے آپ کو کمزور محسوس نہ کرے کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ پورے ہندوستان کے علماء ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں لڑائی لڑتے ہیں، ہم سڑکوں پہ نہیں لڑتے ہیں، ہم قانون کی لڑائی لڑتے ہیں، اور قانون کے دائرے میں لڑنا یہی آج اس کی جو ہے ایک مصلحت بھی ہے، تقاضا بھی ہے۔ جہاں ضرورت پڑتی ہے ہم میدان میں بھی آتے ہیں، سڑکوں پہ بھی آتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کرم اس کا احسان یہ ہے کہ آج آپ کے اس چنچوٹی کے علاقے میں گزشتہ 3 سالوں سے جمعیت قائم ہے، اور یہ 3 سالہ ٹرم مکمل ہوا۔ اب پھر اس کی تشکیل جدید ہونی ہے، نیا انتخاب ہونا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں سب لوگ اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لے اور اللہ سے یہ عہد کر لے، اللہ تو نے مجھے اس روئے زمین پہ پیدا کیا ہے، میں اپنے نفع کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھوں گا، بلکہ اپنی ذات، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر بار کے ساتھ ہم ملت، ملک اور قوم کے لیے بھی نفع رساں بنیں گے اور اس کی خدمت کو اپنی زندگی کا ایک مشن بنائیں گے۔ یہی جمعیت ہے۔ اس طریقے سے تبلیغی جماعت ایک کام یہ کر رہی کہ ہر مسلمان کے گھر پہنچ کر، اس کے در پہ جا کر، اس کے دروازے کو کھٹکھٹا کر، اس کے پیٹھ کو سہلا کر، اس کی داڑھی میں ہاتھ ڈال کر اللہ کے بندے کو اللہ کے گھر تک لایا جائے اور اللہ سے اس کا رشتہ جوڑا جائے، تاکہ بندہ عبد اور معبود کا رشتہ مضبوط ہوگا تو بندہ دنیا میں بھی اچھا ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ ایک دوسرا مشن یہ بھی بنا لے کہ دنیا کی ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، اس کی خدمت سے میرا خدا خوش ہوگا، ہمیں اس کی خدمت کو اپنا نصب العین بنانا ہے۔ اور اس طریقے سے اگر نصب العین بنا لیں گے اور خدمت کی نیت کے ساتھ انشاءاللہ جئیں گے تو چنچوٹی کا کوئی مسلمان اپنے کو تنہا محسوس نہیں کرے گا، اسے یہ لگے گا کہ ہمارے سر پر جمعیت کا سایہ ہے، جمعیت کے ذمہ دار ہمارے سر پہ کھڑے ہیں، اگر ہمارے ساتھ کچھ ناحق ہوتا ہے تو ہماری بات آگے تک پہنچائی جائے گی اور ہماری لڑائی لڑی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس حوصلے کے ساتھ آپ حضرات جو ہے جمعیت علماء ہند کے ساتھ جڑے۔ دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہے، ایک تو ہر اسٹیٹ میں جمعیت ہوتی ہے اور اسٹیٹ کے ذریعے سے ہر ضلع میں ہوتی ہے اور ضلع کے ذریعے سے ہر شہر اور قصبے تک جو ہے اس کی جمعیت کی یونٹ بنتی ہے۔ میں ضلع پال گھر کے صدر کی حیثیت سے شمیع اختر ندوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اس نیت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ پہلے کے مقابلے میں ہمیں اچھے ساتھی سامنے آئے اور وہ خود بڑھ کر یہ کہے کہ انشاءاللہ ہم جمعیت کا ساتھ دیں گے، کام کریں گے اور بہتر سے بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو سب لوگ نیت کر لیں انشاءاللہ۔ اب طریقہ یہ ہے جیسے مولانا نے تعارف کرایا کہ بھئی ہمارے امیر صاحب ہیں عبد الرحمن بن عوف، مسجد کے ذمہ دار، کیا نام بتایا آپ نے؟ حاجی اقبال صاحب۔ تو امیر کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ان کی ہدایت کی روشنی میں، ان کے مشورے کی روشنی میں، ان کے نگرانی میں ہم کام کریں۔ بالکل بعین ہی جمعیت علماء کا یہی طریقہ ہے کہ ہم لوگ ایک بندے کو صدر منتخب کرتے ہیں، 2 لوگ نائب صدر ان کے اسسٹنٹ بنتے ہیں، ایک آدمی کو جنرل سیکریٹری بناتے ہیں، 2 آدمی کو جوائنٹ سیکریٹری بناتے ہیں، ایک آدمی کو خازن بناتے ہیں جن کے پاس پیسے کا حساب کتاب۔ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اچانک کبھی کوئی حالات آتے تو اوپر سے پیسے آئیں گے، کیونکہ ملک میں کہیں نہ کہیں حالات آتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے اور خدمت کرنے کے لیے سال میں کم از کم 2 بار ہم خود آپس میں پیسے کو اکٹھا کر کے، مشورہ کر کے، چندہ کر کے خدمت کریں۔ مثلا جب ایجوکیشن اسکول شروع ہوتی ہے تو ہم یہ کوشش کریں کہ ایسے موقع پر ہم اپنے محلے کے غریب بچوں کا ایک سروے کریں کہ کتنا ایسا گھر ہے جن کے ماں باپ کے پاس بچوں کو کتاب دینے کے لیے پیسے نہیں، تو ہم اس موقع پر بچوں میں آپس میں پیسے جمع کر کے یہ کہتے ہیں کتابیں تقسیم کرتے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں کہ عید کا موقع ہے، بقرعید کا موقع ہے یا اور کوئی تہوار کا موقع ہے، ہاں تو اس موقع پہ کس کے گھر میں راشن نہیں ہے، کس کے گھر میں کپڑے نہیں ہے، تو اس کا ایک سروے کریں اور اس کے ذریعے سے ان کے گھر تک افطار کا سامان پہنچائیں، سحری کا سامان پہنچائیں، ان کے گھر میں عیدی کے لیے کپڑے پہنچا دیں۔ یہ ایک جو ہے اپنے طور پہ مقامی طور پہ خدمت کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہوتا ہے جو جمعیت کرتی ہے۔ تو آپ حضرات ان نیتوں کے ساتھ جو ہے یہ کام کریں کہ ہم علاقے میں چہل پہل کے ساتھ اپنے تمام مسلمان بھائی کو ساتھ لے کر ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، کسی کے ساتھ کوئی حالات پیش آ گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں شریک ہونا اور اس کے کیا انتظامات ہو سکتے ہیں انتظامات کو کرنا،
یا کوئی ڈیتھ باڈی مل جاتی ہے، کوئی اجنبی لاش مل جاتی ہے، کوئی اس طریقے کی خدمت کی لائن کا کام ہے، اس کو وقتی طور پہ مقامی طور پہ اس خدمت کے کام کو کرنا ہے. اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ اور واقعہ پیش آ گیا، عمومی فساد ہو گیا یا مسلمانوں یہاں کچھ بڑے حالات پیدا ہو گئے، تو آپ کے لیے بڑے لوگ ہیں انشاءاللہ، وہ آپ کے ساتھ آئیں گے، کھڑے ہوں گے اور کام کریں گے. اور کام کر رہے ہیں الحمدللہ، ہم لوگ جہاں ضرورت پڑتی ہے کام کرتے ہیں. تو آج جو ہے اس وقت جمعیت کی تجدید کے لیے ایک نئے الیکشن کے لیے ہم آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے ہیں، اور آپ حضرات کو یہ بتانا ہے کہ بھائی اس وقت مولانا کیا کہتے ہیں اخلاق صاحب جو آپ کی جمعیت کے 3 سال صدر رہے اور ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں، ایک ادارہ لے کے چل رہے ہیں، ماشاءاللہ 60-50 بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، ان کے کھانے رہنے سہنے کا انتظام، تو یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ خدمت کر ہی رہے ہیں. مزید جمعیت کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں، جمعیت کی لائن سے جڑے ہوئے ہیں. تو آپ سب سے پہلے آپ حضرات جو ہے نا صدر کا انتخاب کریں کہ آپ کے اس حلقے میں جمعیت علماء کا صدر کون ہو. آپ کے پہلے صدر مولانا اخلاق صاحب تھے، اگر ان کی کارکردگی بہتر ہے، اچھی ہے، کیا انہیں کو صدر باقی رہنا چاہیے، کسی اور کو صدر بنانا چاہیے. البتہ ان کلیدی عہدے پہ علماء ہوتے ہیں، خاص طور سے جو صدر ہوتے ہیں، سیکریٹری ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ علماء ہو، نہیں تو علماء نما ہو، دیکھنے میں ہونا، چونکہ علماء کی تنظیم. تو میں آپ حضرات سے مشورہ لینا چاہوں گا ارشاد بھائی کہ آپ حضرات ایک ایک کر کے مشورہ دیں کہ بھائی آپ کی جماعت میں وہ کن کو آپ لوگ صدر بنانا چاہتے ہیں اور آپ کیسے بنیں گے. نہیں رائٹ سے رائٹ السلام علیکم. میں تم کو اپنے جگہ پہ بتاؤں مولانا ہی کی تجدید دیکھیے جس قدر آپ مقامی طور پہ مضبوط کام آپ ہی کیا کرنا ہے، آپ کوئی مقام پہ کام کرنا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ مولانا اخلاق صاحب کا آپ حضرات صاحب حاجی صاحب کیا فرما رہے ہیں. ہمارے خیال سے ہمارا اپنا خیال ہے کہ میری نظر میں ابھی جو ہے ماشاءاللہ سب لوگ لیکن جس کی سرپرستی میں یہ کام ہونا چاہیے ہم کو مولانا اخلاق صاحب ابھی سب معزز لوگ ہیں علماء حضرات. بہت اچھی رائے. یوں تو ہم نے کہا کہ سب لوگ کام کے لوگ ہیں، لیکن کیا ہے عہدہ ایک برائے نام رکھنا پڑتا تاکہ ان کی قیادت میں ہم کام کر سکیں. تو ماشاءاللہ سب لوگ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. مولانا اخلاق صاحب کا نام لکھ لیجیے. مولانا اخلاق صاحب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے. اور مولانا اخلاق صاحب کی خدمت میں عرض یہ کہ عہدہ برائے عہدہ نہ ہو بلکہ آپ کو متحدث ہو کے انشاءاللہ کام کریں. یہ سارے ساتھی ماشاءاللہ ذمہ دار آپ کے اس ساتھ سال الحمدللہ سارے ساتھی اچھے ہیں ماشاءاللہ. پچھلے سال ہمارے اندر بھی کمی تھی اور ہمارے ساتھ جو تھے تو پہلا سال تھا تو کوئی ایسے ساتھی نہیں تھے، سمجھے ہم خود مر گئے تو سارے ساتھی مر سیدھی سی گئے. بات اس سال ہم انشاءاللہ کوشش تھی، بہت کوشش تھی، لیکن صحیح بتاؤں آج ایمانداری سے اپنے ذہن میں بھی یہ برابر مطلب خیرات نہیں آئی، لیکن کل یہ میرے ذہن میں بات آئی کہ ہم کو جڑنا چاہیے، سب کو جڑنا چاہیے. یہ چیز کل کی بات بتا رہا ہوں، لیکن مولانا نے کئی بار اس کا ذکر کیا لیکن اس کے خیال نہیں کرتا. دوسری بات دوسری مشغولیت کی وجہ سے انسان کو تھوڑا وہ ہوتا ہے. اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ سب لوگ اپنی کمی کا اظہار کرتا ہوں کہ میرے اندر وہ کمی تھی، لیکن آپ کا بڑکپن ہے، آپ کا بڑکپن ہے ٹھیک ہے، لیکن سب سے گزارش کرتے ہیں کہ مولانا اخلاق صاحب کی صدارت میں سب لوگ بہتر سے بہتر کام کریں. میں پہلے چیز مولانا اخلاق صدر اب صدر کے انتخاب کے بعد جو ہے نا وہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے جنرل سیکریٹری کا. جنرل سیکریٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میٹنگ بلانا، جس سے ہم ان حضرات سے ہی کہتے ہیں کم از کم 3 مہینے میں جماعت کے ساتھی تو صبح شام جڑتے ہیں اور ہفتے میں 1 دن اجتماع رکھتے ہیں. ہمارے یہاں تھوڑا کام آسان ہے، 3 مہینے میں 1 بار میٹنگ رکھنا ہے. کتنے مہینے میں؟ 3 مہینے میں 1 بار بیٹھنا ہے.
تو جنرل سیکریٹری کا کام یہ ہوتا ہے کہ 3 مہینے میں ایک بار ساتھیوں کو جوڑے اور کوئی ایک کام طے کرے کہ اگلے 3 مہینے میں ہم کو یہ کام کرنا ہے. تو 12 مہینے میں آپ کو 4 بار کام کرنے کا موقع ملے گا. وہ ایسا کام جو خدمت خلق سے جڑا ہوا، لوگوں کی خدمت سے جڑا ہوا.